یعنی حافظ قرآن کے سر پر، صاحب قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو وہاں پر بلایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے عطا فرمائے گا۔ علم دین حاصل کرنے کے لیے، احادیث کریمہ سننے کے لیے انہوں نے مدینہ طیبہ کا رخ کیا، اور ان کے ساتھ میں 2 طالب علم اور تھے، جن میں ایک کا نام ہے ابو بکر منقری اور دوسرے ہیں ابو الشیخ۔ یہ 3 طلبہ مدینہ طیبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ چونکہ مدینہ طیبہ میں ایک سے ایک بڑھ کر فقیہ تھے، بڑے بڑے وہاں پہ فقہا رہا کرتے تھے، محدثین کی جماعت مدینہ طیبہ میں رہتی تھی، اس لیے یہ 3 طلبہ احادیث کریمہ کا درس لینے کے لیے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ اور جو ساتھ میں زیادہ سفر لے کر کے آئے تھے، اپنے ساتھ کھانے پینے کا جو سامان لے کر کے آئے تھے، کچھ دنوں کے بعد وہ سارا سامان ان کا ختم ہو گیا، اور اب اس کے بعد کھانے کی کوئی چیز انہیں نہیں مل رہی تھی۔ بھوک سے بالآخر یہ تینوں طلبہ بالکل نڈھال ہو گئے، یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی یعنی بہت ہی خستگی کا عالم تھا۔ بھوک سے یہ تینوں طلبہ پریشان تھے۔ سوچا کہ کس کے دروازے پر جائیں، کس سے کھانے کی درخواست کریں کہ ہمیں اپنا مہمان بنا کھلا دو، کس سے جا کر کے کہیں۔ ان تینوں نے فیصلہ کیا کہ بجائے در در کی ٹھوکریں حاضر ہوں ارے آقائے کریم ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ تینوں طالب علم حاضر ہوئے، اور مواجہہ شریف میں حاضر ہو کر کے اپنی زبان حال سے بارگاہ رسالت میں یوں عرض کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تیرے نظروں میں جو ہیں، تیرے قدموں میں جو ہیں، غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا۔ بالآخر ان تینوں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر کے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم بھوکے ہیں، ہمیں کھانا عطا فرما۔ چنانچہ بارگاہ رسالت میں یہ عرض کرنے کے بعد یہ تینوں اپنی قیام گاہ پر پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر منقری کہتے ہیں کہ میں تو بھوک کی وجہ سے لیٹ گیا، اور ابو شیخ بھی بھوک کی وجہ سے لیٹ گئے، لیکن حضرت طبرانی احادیث کریمہ کے مطالعے میں مشغول تھے۔ اتنے میں دروازے پر کسی نے دستک دی، ہم نے دروازہ کھولا تو ہم نے دیکھا کہ دروازے پر اولاد علی میں سے ایک بزرگ کھڑے ہیں، اور ہاتھ میں ان کے ایک تھیلا ہے جو کھجوروں سے بھرا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ میں 2 بچے بھی ہیں،
اور انہوں نے آ کر کے ہم سے کہا اشکوتم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے طلباء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی بھوک کے بارے میں عرض کیا ہے۔ آنے والے شخص نے یعنی اولاد علی میں سے جو آئے ہوئے تھے انہوں نے فوراً برجستہ یہ کہا کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خام میں تشریف لے آئے اور انہوں نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ فلاں جگہ پر 3 طالب علم آئے ہوئے ہیں، احادیث کریمہ کو حاصل کر کھانا پہنچا۔ چنانچہ اسلم نے یہ کھانا آپ لوگوں کے پاس بھیجا۔ اب اس کے بعد میں جو حدیث شریف سنانا چاہتا ہوں انہی کی کتاب ہے، امام طبرانی کی کتاب ہے معجم طبرانی کی حدیث شریف ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یجیء القرآن یوم القیامت کالرجل الشاہب، یعنی قیامت کے دن جبکہ نفسی کا عالم ہوگا، سورج قد آدم سے نیزہ سوا نیزے کی اونچائی پر آ جائے گا، پسینے میں لوگ ڈبکیاں لگائیں گے، نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسی حالت میں قرآن کریم صاحب قرآن کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس آئے گا۔ قرآن کریم کس کے پاس آئے گا؟ صاحب قرآن کے پاس، یعنی جس نے قرآن پاک سیکھا، اپنے سینے میں قرآن پاک کو محفوظ کیا، قرآن پاک کا علم حاصل کیا، قرآن پاک پڑھنا سیکھا۔ قرآن کریم صاحب قرآن کو تلاش کرتا ہوا اس کے پاس آئے گا اور صاحب قرآن سے قرآن کریم پوچھے گا اتعرفنی، یعنی تم یہ بتاؤ کہ کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اور کیسے آئے گا؟ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کالرجل الشاہب، یعنی اس شخص کی طرح سے آئے گا جس کے چہرے کا رنگ بھوک پیاس کی وجہ سے بدل گیا ہو، شب بیداری کی وجہ سے جس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہو، بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہو، اس شخص کی طرح سے قرآن کریم اسے تلاش کرتا ہوا آئے گا اور صاحب قرآن سے قرآن پاک پوچھے گا اتعرفنی، یعنی تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ صاحب قرآن کہے گا لا اعرفک، میں تمہیں نہیں پہچانتا ہوں کہ تم کون؟ قرآن کریم کہے گا کہ تم تو مجھے نہیں پہچانتے ہو لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ پھر قرآن کریم کہے گا انا الذی ازمی حواجرکا واسہر لیلتکا، یعنی اے صاحب قرآن تم مجھے نہیں پہچانتے ہو لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ میں وہی قرآن کریم ہوں جس قرآن کریم کو تو رات میں جاگ کر کے شب بیداری کر کے جس قرآن کریم کو تو پڑھا کرتا تھا، جس قرآن کریم کو اپنے سینے میں تو محفوظ رکھتا تھا، جس قرآن پاک کی تو تلاوت کیا کرتا تھا، میں وہی قرآن کریم ہوں، میں وہی قرآن کریم ہوں جسے یاد کرنے کے لیے، جسے حفظ کرنے کے لیے تم بھوکے پیاسے رہتے تھے، مدرسے میں بیٹھ کر کے بھوک پیاس کو برداشت کر کے تم قرآن پاک کو یاد کیا کرتے تھے اور تم مجھے نہیں پہچانتے ہو لیکن میں تمہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ پھر
قرآن کریم صاحب قرآن سے کہے گا کہ اے صاحب قرآن سن، اِنَّا كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ۔ اے صاحب قرآن سن، دنیا میں ہر تاجر اپنی تجارت کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، ہر تاجر، ہر بزنس مین اپنی تجارت کے پیچھے دن رات پڑا رہتا۔ بولیے رہتا ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی آدمی جو کاروبار کرتا ہے، بولیے دن رات اسے اپنے کاروبار کی فکر رہتی ہے کہ نہیں؟ رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے؟ اس جلسے میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، اگر عین اسی جلسے میں کاروبار کے تعلق سے کوئی فون آ جائے، کوئی کسٹمر آ جائے، تو انہیں کوئی انتظار نہیں ہوگا کہ جلسہ ختم ہوگا تب میں یہ فون اٹھاؤں گا، بلکہ فوراً اپنے تجارتی کام میں لگ جاتا ہے کہ نہیں لگ جاتا؟ تو حدیث شریف میں آیا، معجم طبرانی شریف کی حدیث شریف ہے کہ قرآن کریم صاحب قرآن سے کہے گا کہ اِنَّا كُلَّ تَاجِرٍ مِّن وَرَاءِ تِجَارَتِهِ، یعنی دنیا میں ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے دن رات رہتا ہے، اسے ہر وقت اپنی تجارت کی فکر رہتی ہے۔ وَأَنَا لَكَ الْيَوْمَ مِّن وَرَاءِ كُلِّ تَاجِرٍ، اور اے صاحب قرآن سن، ہر تاجر سے بڑھ کر کے آج میں تیرے ساتھ لگا رہوں گا، آج میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر کے آج میں تیرا ساتھ دوں گا، ہر تاجر سے بڑھ کر کے آج میں تمہارے ساتھ لگا رہوں گا۔ پھر حدیث شریف میں ارشاد ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اس کے بعد حافظ قرآن کے داہنے ہاتھ میں، حدیث شریف کے الفاظ ہیں فَيُؤْتَى الْمُلْكَ بِيَمِينِهِ وَالْخُلْدَ بِشِمَالِهِ، یعنی پھر اللہ تعالی حافظ قرآن کے ایک ہاتھ میں جنت الخلد عطا فرمائے گا اور دوسرے ہاتھ میں اللہ تعالی بادشاہت عطا فرمائے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ جنت الخلد اتنی بڑی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوا ارضها السماوات والارض، یعنی جنت اتنی بڑی ہے، اتنی کشادہ ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں طبق زمین اس جنت الخلد کے اندر سما جائیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ اتنی بڑی جنت حافظ قرآن کے ہاتھ میں کیسے رکھی جائے؟ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ جب کوئی مکان خریدتے ہیں، کوئی فلیٹ آپ خریدتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کیا پورا مکان اٹھا کر کے آپ کے ہاتھ میں رکھا جاتا ہے؟ کیا دیا جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں؟ مکان کی چابی اور مکان کا پیپر آپ کے حوالے کر دیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مکان آپ کے حوالے کر دیا گیا۔ یا آپ نے کوئی گاڑی خریدی ہے تو کیا وہ گاڑی اٹھا کر کے آپ کے ہاتھ میں دی جاتی ہے؟ نہیں، بلکہ گاڑی کی چابی آپ کو دے دی گئی، تو اس کا مطلب کہ گاڑی آپ کے حوالے کر دی گئی۔ اب اس کی روشنی میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کہ حافظ قرآن کے ایک ہاتھ میں جنت الخلد عطا کی جائے گی اور دوسرے ہاتھ میں اس کے بادشاہت عطا کی جائے گی، اور صرف یہی نہیں بلکہ حدیث شریف میں ہے وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، یعنی حافظ قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج بھی رکھا جائے گا۔ اور یہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے سر پر جو عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا، اسی لیے میں نے عرض کیا ہے کہ حقیقی عزت تو انہیں قیامت کے دن ملے گی، اور آج ان کے سر پر جو عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا علماء کرام کے ہاتھوں، یہ تو اس کی ایک علامت ہے، ایک نشانی ہے، ورنہ حقیقت میں انہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن وہ عزت عطا فرمائے گا۔ تو حدیث شریف میں ارشاد ہوا
ویوضع علی راسہ تاج الوقار، یعنی حافظ قرآن کے سر پر، صاحب قرآن کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ حافظ قرآن کے والدین کو وہاں پر بلایا جائے گا، اور حافظ قرآن کے والدین کو اللہ تعالیٰ ایسے جوڑے عطا فرمائے گا